محترم ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ مجید اختر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی شاعری ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وقفے کے بعد سنوائیں گے آپ کو۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کوئی غزل ہمارے ناظرین کے لیے عنایت کیجیے۔ میں کچھ غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ دل میں غم کتنا ہے، چہرے پہ مسرت کتنی۔ واہ! دل میں غم کتنا ہے، چہرے پہ مسرت کتنی، زخم سہنے میں بھی رہتی ہے سہولت کتنی۔ واہ! زخم سہنے میں بھی رہتی ہے سہولت کتنی، اور نور جتنا ہو قباؤں میں مگر دیکھتا ہوں۔ واہ! نور جتنا ہو قباؤں میں مگر دیکھتا ہوں، ان چراغوں کے تلے رہتی ہے ظلمت کتنی۔ ان چراغوں کے تلے رہتی ہے ظلمت کتنی، اور خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں۔ خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں، لطف کتنا مجھے لینا ہے نصیحت کتنی۔ واہ واہ واہ! لطف کتنا مجھے خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں، لطف کتنا مجھے لینا ہے نصیحت کتنی، اور گوشۂ کنجے چمن ہو کہ ہو محراب نماز۔ گوشۂ کنجے چمن ہو کہ ہو محراب نماز، کس جگہ دیکھیے لگتی ہے طبیعت کتنی۔ کس جگہ دیکھیے لگتی ہے طبیعت کتنی۔ اور یہ شعر کہ ہوش کا کتنا تناسب ہو بتا دیں مجھ کو، ہوش کا کتنا تناسب ہو بتا دیں مجھ کو، اور اس عشق میں درکار ہے وحشت کتنی۔ اور اس عشق میں درکار ہے وحشت کتنی، اور دیکھ یہ ہاتھ میرا اور بتا دست شناس۔ دیکھ یہ ہاتھ میرا اور بتا دست شناس، رزق کتنا ہے مقدر میں محبت کتنی۔ رزق کتنا ہے مقدر میں محبت کتنی۔ واہ 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 واہ! کیا کہنے! مجید اختر صاحب کی غزلیں، نظمیں ہم سماعت فرما رہے ہیں اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اپنی غزلیں ہمیں سنائیں اور آپ کی نظمیں بھی ہم نے سنی، لیکن ابھی تک ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی شعری مجموعہ منظر عام پر آیا۔ نہیں، یہ اس میں اپنی تساہل پسندی ہے، کچھ چیلنجز بھی تھے۔ میں 12 برس ملک سے باہر رہا، مطلب باہر تو میں خیر 40 سال سے ہوں، لیکن اب کہ آیا ہی 12 برس کے بعد ہوں، تو کافی کام ہے تیار، اور تو اب ماشاءاللہ کچھ فراغت ہوئی ہے، تو میں غزل و نظموں کا ایک مجموعہ اور ایک نعت و سلام و مناقب کا مجموعہ اور افسانوں کا ایک مجموعہ تو تقریباً تیار ہے۔ تو ایک آدھ 1.5 سال میں انشاءاللہ میں اس پر کام تو کر ہی رہا ہوں، تقریباً تیار ہے، سب کمپیوٹرائز ہے، بس ذرا سی ہمت کر کے چھپانا مقصود ہے۔ ہاں، دوسری یہ کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے نا، تو اچھا سہج جو کام ہو، تو بہت زیادہ دوڑ بھاگ کر کے اور بہت جلدی مچا کر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر ماشاءاللہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے 10-10 12-12 مجموعے چھپ رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہے، تو وہ ایک آدھ مجموعہ ہو جائے تو بہت ہے، اور زندگی کا حاصل ہو اور 2 لوگ پڑھ لیں، بہت ہے وہ۔ جی، ہماری گفتگو جاری رہی، ہم نے آپ سے شاعری بھی سنی، اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور خاص طور پہ ہم جیسے طالب علم دوستوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے۔ پیغام تو بڑے لوگ دیتے ہیں یار، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، اور صرف یہ کہوں گا کہ پڑھیے، خوب پڑھیے، اور دونوں طرح پڑھیے، یعنی اگر آپ کا ادب سے شغف ہے تو ادب پڑھیے، اور ویسے بھی زندگی میں جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور یہ چیزیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سارے مسائل ہیں وہ تعلیم کے فقدان سے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو فکر روشن ہو جاتی ہے، ذہن وسیع ہو جاتا ہے، اور ادب کا معاملہ ایسا ہے کہ اب وہ لوگ لکھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے تھا، جن کی پڑھنے کی عمریں تھیں، اور تو کلاسکس کو پڑھیے، کنٹمپریریز کو پڑھیے، اردو ادب بھی پڑھیے، باہر کا ادب بھی پڑھیے، ذرا دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنے خول میں بند ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے مذہب ہو چاہے ادب ہو، ہم اپنے خول میں بند ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں۔
اور دنیا میں جو کم ترین قومیں ہیں ابھی ان میں ہے ہمارا نمبر. ہمیں بہت طویل سفر ابھی پیش ہے اور وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے جو تعلیم کے علاوہ ممکن نہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین سے آپ نے باتیں بھی کی, شاعری بھی سنائی. اور خاص طور پر ناظرین, ہم آج بہت خوشگوار اختتام اپنے پروگرام کا کر رہے ہیں. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ مجید اختر صاحب سے ہم نے شاعری بھی سنی اور سماج سے متعلق بہت اہم نقطے ان کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئے. مجید اختر صاحب کی شاعری اور ان کی گفتگو سے ہم نے الحمدللہ آج بہت کچھ سیکھا. امید ہے آپ نے بھی سیکھا ہوگا. امید ہے کہ اسی طرح ہم آئندہ بھی آپ کی ملاقات اتنے ہی اچھے ادیبوں اور شعراء سے کرواتے رہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. عبدالرحمن مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.